پھوٹی تقدیر قسط نمبر 7۔ ایمان چارپائی پر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ کیا یہی ہے ان کی غیرت کہ اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی شرط لگائیں، میرے کردار کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں؟ آخر یہ کیسی غیرت ہے؟ کیا میری ذات اتنی بے مول ہے کہ اب باہر کے لوگ میرا کردار جج کرنے کے لیے شرائط رکھیں گے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر مراد حیرت میں تھا کہ کیا ہو گیا جو ایمان شاہ میر کے کمرے سے ایسے بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی، اور اس نے مراد پر غصہ کیا۔ مراد سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ادھر شاہ میر پچھتا رہا تھا ایسی بات بول کر۔ اگر وہ شرط والی بات نہ بولتا تو ایمان آج نہ جاتی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی توجہ کی منتظر رہتی تھی۔ اب تینوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج کی صبح کافی عجیب تھی۔ شاہ میر بھی اداس دکھائی دیتا تھا۔ ایمان تو ہمیشہ ہی اداس رہتی تھی، لیکن آج معمول سے زیادہ مرجھائی ہوئی تھی۔ اس نے حسب معمول چائے پینے کے بعد جھاڑو اٹھایا۔ مراد بھی چائے پینے کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ میر اور مراد دونوں ساتھ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سائدہ سکینہ دور بیٹھی ہوئے گفتگو تھی۔ عافیہ اور صفیہ دونوں اندر کمروں میں گھسی ہوئی تھی۔ شاہ میر کسی سوچ میں گم تھا اور مراد اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے دماغ میں کیا چلتا ہے ہر وقت؟ مراد نے کہا تو شاہ میر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں؟ شاہ میر بولا۔ آج ڈیرے پر نہیں گیا کیا؟ مراد نے تنزن کہا۔ دل نہیں کر رہا وہاں جانے کا، شاہ میر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد کی نظروں نے شاہ میر کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ایمان جھاڑو دینے کے بعد اب روٹیاں پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ لکڑیاں توڑنے لگی۔ مراد کو لگا وہ لکڑیوں سے پہلے خود ٹوٹ جائے گی۔ پھر مراد چھت پر آ گیا۔ ابھی تک باہر کا موسم تھا، نہ گرمی نہ سردی، ہلکی سی گرمی ہو جایا کرتی تھی دوپہر میں، اور پھر راتیں ٹھنڈی۔ شاہ میر ایمان کے پاس آیا۔ تم ولی میں آئی ہو، میرے بھائی کی قاتل کی بہن ہو، تم پر یہ بیویوں والے نخرے اچھے نہیں لگتے۔ کل بلایا تھا نہیں آئی، آج نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہو پھر۔ شاہ میر اسے دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان کی ہمت جواب دے گئی۔ اس میں اب کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کام ادھورا چھوڑ کر اندر آئی، آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ مہارانی روٹیاں کیا تمہاری ماں آ کر پکائے گی؟ سائدہ نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے ورنہ میں کب نہیں پکاتی، ایوان نے بے بسی سے کہا۔ اب نئی فلم لگائی ہے طبیعت خرابی کی؟ کل سارا دن آرام کیا ہے، اب اٹھو، میری بیٹیاں نوکر نہیں ہیں تمہارے باپ کی، سائدہ بولی۔ مراد آوازیں سن کر نیچے آیا۔ کیا ہوا چچی؟ اس نے پوچھا۔ مہارانی کی طبیعت خراب ہے، اب روز یہ بہانے کرے گی، سائدہ غصے سے بولی۔ ہاں تو ان کو آرام کرنے دیں، انسان ہے یہ بھی، مراد نے ایمان کی طرف دیکھے ہوئے کہا، اور اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مراد کی آواز سن کر، یہ سب بہانے ہیں کام نہ کرنے کے، سائدہ نے کہا۔ صفیہ، عافیہ، مراد نے آواز لگائی تو وہ دونوں کسی جن کی طرح برآمد ہوئی اپنے کمرے سے۔ جی بھائی، عافیہ نے کہا۔ جاؤ کام کرو، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مراد نے کہا۔ وہ دونوں بنا بحث کیے کام پر لگ گئیں۔ کوئی اور کہتا تو غصہ کرتی، لیکن مراد پر انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ صفیہ روٹیاں پکانے لگی اور عافیہ لسی بنانے لگی۔ دیکھ رہا ہوں بہت شاہ میر کامچور ہو مزید گئی ہو تم شرمندہ دونوں، ہوا۔ مراد نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کے کام کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، صفیہ نے کہا۔ ویسے بھائی آپ کو جب شہر میں نوکری ملے گی نا، تو وہاں جب گھر ملے گا نا تو ہم بھی وہاں آئیں گے، آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں لسی تھی اور اب وہ پراٹھے پر مراد کو مکھن ڈال کر دے رہی تھی۔ عافیہ، کیا بھائی کو بس لسی دو گی؟ کچھ پکا کر بھی دو، انڈا یا آلو، صفیہ نے روٹیاں ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی بتائیں ساتھ کیا لیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں بس صحیح ہے، یہی کھا لوں گا، مراد نے کھانا شروع کیا۔ بھائی میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، مجھے نیا لا دو، عافیہ نے کہا۔ کل آ جائے گا تمہارا نیا موبائل، خوش؟
مراد نے کہا تو عافیہ نے خوشی سے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ بھائی مجھے بھی، صفیہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا اچھا میڈم تمہارا بھی آ جائے گا، مراد نے کہا۔ لو جی ادھر بات نکلی ادھر پوری کر دی مراد نے۔ صادق احمد شاہ کے والد اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، ابا آپ کا بیٹا تو ہمارا خیال رکھتا ہی نہیں، اگر مراد بھائی نہ ہوتے تو ہم دونوں بہنوں کو کوئی پانی تک نہ پوچھتا یہاں۔ عافیہ نے کہا، شامیر کو کچھ مت کہو، ایک بیٹا جان سے گیا ہے میرا، اب شامیر کے بارے میں کچھ نہ کہو، میری جان ہے اس میں۔ صادق احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں لیکن ہمیں تو مراد بھائی پیارے ہیں، صفیہ نے جتایا۔ اچھا اچھا کھانا دو مجھے، جلدی سے کام پہ بھی جانا ہے، صادق احمد نے روکھے انداز میں کہا۔ مراد جانتا تھا وہ شامیر کی برائی نہیں سن سکتے تھے، اور مراد کو کوئی شامیر پر فوقیت دے ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عافیہ بھابھی کو کھانا دے آؤ، ان کی صحت صحیح نہیں ہے، مراد نے کہا۔ عافیہ اس کے لیے کھانا لے کے اندر گئی۔ مراد بھائی کا حکم نہیں ٹالتی ورنہ تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے میرا، میرے بھائی کی قاتل کی بہن ہو تم۔ عافیہ کھانا اس کے سامنے پٹک کر چلی گئی۔ ایمان کو رات والی بات یاد آئی، مجھے معذرت کرنی چاہیے ان سے، کل رات کے لیے میں نے شامیر کا غصہ ان پر نکالا، وہ تو اچھے انسان ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں میرا بھی، ایمان نے کہہ کر کھانا شروع کیا۔ رات جب ہو کا عالم ہوا تو شامیر نے ایمان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ایمان سمجھ گئی کہ شامیر اسے لینے آیا ہے، اب انکار کا مطلب تھا بے دخلی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اٹھی اور دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے شامیر کھڑا تھا۔ شرافت سے کمرے میں آؤ، شامیر حکم صادر کرتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ایمان سوچتی رہ گئی، شامیر اس کی نظروں میں گر چکا تھا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، پھر بھی وہ اس کے کمرے میں آئی۔ شامیر نے اسے دیکھا اور اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مگر تم میرے نکاح میں ہو اور اپنا حق لینا شامیر اچھے طریقے سے جانتا ہے، شامیر نے کہہ کر دروازہ بند کیا۔ کیا تم نے اس سے معافی مانگی؟ بس یہی مردانگی تھی تمہاری، ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے آگے جھک گیا۔ قاسم نے غصے سے کہا، ہاں تو غلطی ہوئی تھی مجھ سے، معافی مانگ لی۔ شامیر نے نظریں چرا کر کہا، واہ سائیں واہ، تو ہمارا دوست کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ حامد بولا، لیکن شامیر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تو ایک عورت کے ہاتھوں الو بن گیا، اب جا جا کر اس کے پیر دھو اس کے، ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے، بزدل کہیں کا۔ وزیر نے کہا۔ شامیر کو غصہ آ گیا، کیا تم لوگ اپنی بیویوں سے معافی نہیں مانگتے؟ شامیر بولا، ہماری بیویوں کی برابری اپنی بیوی سے نہ کر، ہماری بیویاں خاندانی ہیں، ولیمے نہیں آئی ہوئی ہے، قتل کی بہن نہیں ہے۔ قاسم نے کہا، ہاں تیری بیوی تو خون بہا کے اوز آئی ہے، میرے ساتھ ایسے ہوتا تو اپنی گردن کٹا لیتا، لیکن اپنی بہن نہیں دیتا اپنی جان بچانے کے لیے۔ حامد نے کہا، وہ سب اسے اشتعال دلا رہے تھے۔ شامیر وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ ایمان برآمدے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ آیا تو وہ غصے سے تھا، لیکن ایمان کا چہرہ دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ کمرے میں آؤ، شامیر نے کہا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ ایمان بیٹھ گئی۔ موبائل چاہیے، شامیر نے کہا۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے توڑا تھا نا، اب میں ہی لا کے دوں گا، شامیر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ بولی۔ اب چھوڑ بھی دو ناراضگی، شامیر نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ میں ناراض نہیں ہوں، وہ بولی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم بہت حسین ہو، شامیر نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر ایمان کچھ نہ بولی۔ کل نیا موبائل لے آؤں گا، شامیر بولا۔ ایمان چپ رہی۔ اور کچھ چاہیے، شامیر نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولی۔ کپڑے، شامیر نے کہا۔ نہیں، ہے میرے پاس۔ مجھ سے محبت کرتی ہو، شامیر نے اچانک سوال کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت؟ ایمان پھر سوچ میں پڑ گئی۔